السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور۔ میرے دینی بھائیوں، آج کے اس مجلس میں جس موضوع پر خطابت کروں گا وہ ہے تکبر اور اس کی خرابیاں۔ میرے بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ وہ چیز ہے جس کے ذریعے اس روئے زمین پر شیطانیت کی ابتدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، تو سب نے اس حکم کی تعمیل کی، مگر غرور اور گھمنڈ کے نشے میں چور ابلیس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ لیکن ابلیس کا گھمنڈ اسے ہی ڈوبا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا، تجھے ہرگز حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے، تو ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ تو میرے بھائیوں، تکبر دراصل ابلیس کا خصلت ہے، اس کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر کس قدر ناپسند ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قیمتی نصیحت کر رہے تھے، ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں سے گال کھلا کر نہ ملنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، اللہ تعالیٰ کو تکبر اور گھمنڈ بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تکبر اس قدر بری عادت ہے، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر اگر کسی شخص میں رائے کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں سے ہر شخص چاہتے ہیں کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کی شکل و صورت اچھی ہو، تو کیا تکبر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود صاحب جمال ہے اور خوبصورتی اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات معلوم ہونے کے باوجود ہر دھرمی سے کام لیا جائے اور لوگوں کو حقیر جانا جائے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے تکبر کی خطرناکی اور ہولناکی کا اندازہ لگائیے کہ تکبر جیسی گندی چیز اگر ہمارے دل و دماغ میں ہو تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی لیے تکبر کے مقابلے میں ہماری شریعت نے بہت زور دیا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو حقیر جانے، کم تر سمجھے، اور اگر تواضع کا صحیح معنوں میں انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلند دیتا ہے۔ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں تکبر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کسی کو اپنی دولت کا گھمنڈ ہے تو کسی کو اپنے حسن پر ناز ہے، کسی کو اپنے علم کا غرور ہے تو کوئی اپنے تقوی اور دینداری پر فریفتہ ہے۔ مگر یاد رکھیے، کسی بھی بات پر گھمنڈ اور غرور جتانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ فرعون، حامان اور نمرود کی روش ہے، یہ شیطان ملعون کی عادت ہے، یہ ابو جہل اور ابو لہب کا طریقہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھیے، آپ کے صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، یہ لوگ تکبر سے کوسوں دور اور تواضع کے پیکر تھے، حالانکہ لوگ علم و عمل کے پہاڑ تھے، تقوی اور خدا ترسی میں بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ تھے۔ جب ان مقدس ہستیوں نے کبھی کسی بات پر تکبر نہیں کیا، کبھی غرور اور گھمنڈ سے کام نہیں لیا، تو پھر ہم جیسے بد عمل اور بے عمل انسانوں کو یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ ہم کسی بات پر تکبر کریں؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کو تکبر جیسی گندی چیز سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔